ایک ریاست مدینہ کے گھر چلتے ہیں جہاں پردہ شرعی طور پر زندگیوں میں داخل ہے۔ ایک فیملی ہے، جوائنٹ فیملی، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا یہ گھر ہے، پاکیزہ اور حیا یہاں پہ سب کے اندر موجود ہے۔ سورہ نور انہوں نے پڑھی ہوئی ہے اور شریعت کے احکامات کا ان کو علم ہے۔ اب یہ کیسے رہتے ہیں؟ شریعت نے بتایا عورت کو کہ اب گھر کے اندر اگر غیر محرم کوئی نہیں ہے تو ستر عورت کرو، تمہارا لباس ایسا ہو کہ صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائی تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک یہ کھلے رہ سکتے ہیں، باقی سب کور ہوں گے، یعنی سر بھی ڈھکا ہوا ہوگا۔ پھر اس گھر کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کو کہا جو چھوٹے بچے ہیں نا یہ کسی بھی کمرے میں کہیں بھی آنا جانا کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اتنی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن کچھ بڑے بچے بھی ہیں، لم یبلغ الحلم سورہ نور، جو بلوغت کے قریب ہیں بھی بالغ نہیں ہوئے، ان کے بارے میں حکم یہ آیا کہ یہ اگر اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی جانا چاہیں تو پوچھ کے اجازت لے کے جائیں۔ پھر اس گھر کے اندر یہ جو بیوی بچے تھے نا، بیوی ہے، عورت ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت کی ساس بھی ہے، بوڑھی بھی ہے اور بیمار بھی ہے۔ اب یہ نوجوان بیٹا شادی شدہ اپنی سگی ماں کے کمرے میں جانا چاہتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی سگی ماں کے کمرے میں بھی بغیر اطلاع کے مت جاؤ۔ اچانک سے نہیں جا سکتے، گھر اس کا اپنا ہے، ماں بھی اپنی ہے، گھر میں بیوی بچے بھی موجود ہیں، تو سگی ماں کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے جانا منع ہے۔ کیونکہ حدیث میں بات موجود ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تھا تو آپ نے کہا کہ پوچھ کے جاؤ، کہا میں خدمت کے لیے جاتا ہوں، تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے جسم کے اس حصے پر تمہاری نظر پڑ جائے جو تم نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو نہیں میں تو نہیں ایسا چاہتا، کوئی پوچھ کے جاؤ۔ اب یہ گھرانہ رہ رہا ہے، یہ ریاست مدینہ کا ایک گھر ہے جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کر رہا ہے۔ اب اس گھر میں کوئی دودھ والا آیا، کوئی سبزی والا آیا، کوئی غیر محرم دروازے پر آیا، دوپہر کا وقت ہے، گھر کے مرد تو گھر پہ نہیں ہیں، اب عورتیں ہیں۔ اب اس نے اس سے کوئی بات چیت کرنی ہے اور کوئی چیز لینی دینی کرنی ہے۔ مثلا دودھ والا آیا تو برتن دیا، اس میں دودھ ڈلوا کے لے لیا، یا سبزی والا آیا، سبزی لی، پیسے دیے، اور اس سے کوئی بات چیت کرنی ہے اور کوئی چیز لینی دینی کرنی ہے۔ تو قرآن مجید نے کیا حکم دیا ایسے گھر والوں کو؟ یہ وہ گھر والے ہیں جو اللہ کے حکم کو ماننا چاہتے ہیں اور جنت میں امی عائشہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ عورت وہ ہے۔ اس کو کیا حکم ملا؟ بات چیت سے متعلق تو قرآن نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ بات چیت میں نرمی نہ ہو، اجنبیت ہو، روکھے پن سے بات کرو، بدتمیزی بھی نہیں کرنی لیکن ذرا سختی ہو، اجنبیت ہو، لوچ اور محبت اور اپنائیت نہ ہو۔ یہ غیر محرم سے بات کرنے کا اصول قرآنی۔ اب کوئی چیز لینی دینی ہے تو قرآن ہی کے اندر آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ستر عورت پہلے ہے، اس کا سارا جسم پہلے چھپا ہوا ہے، صرف چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے ہیں بس۔ لیکن غیر محرم جو دروازے پر آیا ہے، اس سے کچھ لینا دینا ہے تو حجاب کا ذکر آ گیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ بھئی یہ آیا ہے اب چادر کا پردہ درمیان میں ضروری ہے کہ پردے کے پیچھے سے لینا دینا کر لو۔ اب اس عورت نے باہر جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا میکے جانا ہے یا کوئی اور ضروری کام آ گیا، اب گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اب گھر کے باہر تو غیر محرم ہے، بازاروں میں۔ اب کیا حکم دیتی ہے شریعت؟ اب شریعت کا حکم قرآن مجید میں یہ ہے اس عورت کو، ریاست مدینہ والوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ اپنے اوپر سروں سے آگے اوڑھنیاں نیچے لٹکا لیں۔ ذرا غور کریں، جب سارا جسم پہلے چھپا ہوا ہے، اب جب باہر نکلتے ہوئے مزید کچھ چھپانا ہے تو اب کیا چھپائے گی؟ 5 ہی چیزیں رہ گئی تھی کھلی، ایک چہرہ، دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، اور سروں سے جھکانا ہے تو کیا چھپایا جائے گا؟ خود بتائیں جی، آپ بتا دیں، چہرہ ہی چھپایا جائے گا نا۔ تو یہ ایک انداز ہے شریعت کا، اللہ کرے ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے۔